کسی کو کوئی ثقافت، کسی کو کوئی پسند. مدینے والے کی بھی ثقافت کسی کو پتہ ہی نہیں. مارکیٹ کے اندر کوئی نام تو لے لے. اتنے سارے ٹیلر ماسٹر، کوئی پنجاب سے، کوئی سعودیہ سے، کوئی دبئی سے، کوئی کراچی سے سیکھ گیا. کسی ایک کو تو پوچھو مدینے 20 سال ٹریننگ کر کے آیا، مجھے مدینے والے کی طرز پر 10 جوڑا تو بنا دے کہ معذرت. اتنی ساری کاپیاں آپ کے پھینکنے لگا ڈیزائنوں کی، لیکن اس کے اندر آمنہ کے لال کے کپڑے کا ڈیزائن نہیں ملے گا. کیوں؟ ہمیں تو رستے کا پتہ ہی نہیں. مارکیٹ کے اندر چلے گئے، 6,000 کے موبائل چلے گئے 6 لاکھ کے تک لینے کے لیے. جیسے ڈبہ کھولو گے چارجر نکلے گا، موبائل نکلے گا، کور نکلے گا اور بتھیرا آوار کا پارٹ نکلے گا. اس کے ساتھ اتنی سی کاپی ہوگی جس کے اوپر چاہیے اس طرح سے کسی وہ کاپی کو وہ اتنی اہم معتبر 6 لاکھ کے موبائل کے ساتھ جوڑ رکھی ہے اور کہا جا رہا ہے اس کو پڑھیو پھر چلائیو. اگر اس کے بٹنوں میں اگر اس کی آگے پیچھے ہونے میں فالٹ آ جائے اس سے رہنمائی ہو. میں نے کہا نہیں، یہ تو پاگل تھا جس نے لکھی، یہ خوب تھا. میں نے اٹھا کے پھینکی ڈسٹ بن میں اور اٹھا کے اوپر کیوں پھینکی اور کہا امی دکھانا کیسے چلتا ہے. اور کہا نہیں بھائی کو بلا لے، چاچے کو بلا لے، مامے کو بلا لے. کپڑا لینے کے لیے برانڈیڈ کپڑا، گھر کا دوسرا سامان لینے کے لیے گئے، چاپر لائے، کسی لائے، تو ڈبہ کھولا ہے کسی کاپی نکلے گی. وہ کاپی چلانے والے کے لیے، چلنے والے چیز کے لیے رہنمائی ہے. یوں چلا دے گا یہ چیز صدیوں کارآمد رہے گی اور ٹوٹے گی نہیں اور اس سے تجھے نقصان نہیں پہنچے گا. یہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اللہ نے کتاب ساتھ بھیجی. یہ تیری دنیا بھی ہے، یہ تیری آخرت بھی، یہ تیری جنت بھی، یہ جہنم بھی ہے. یہ خوشیاں بھی ہیں، یہ غم بھی، یہ رونا بھی ہے، یہ ہنسنا بھی ہے. یہ تیرا کھانا بھی، یہ تیرا پینا، یہ تیرا اوڑھنا، یہ تیری زندگی ہے. گھر میں آنے کا، جانے کا، دکانداری کرنے کا، یہ سورے کا سارا میں نے اس کتاب میں لکھ دیا. اس سے رہنمائی لی ہو کہ میں نے کیا کیا، اسے رکھ دیا الماری میں. تو میں کیا کہی نہیں میں تو اپنے باپ جیسا بناؤں گی. میں نے کہا نہیں میں تو ماموں جیسا بناؤں گی. میں نے کہا نہیں چاچا جیسا بناؤں گی. تو معلوم ہوا جس طرح موبائل خریدنے والے کو موبائل پسند ہے، کتاب پسند نہیں، اس طرح میرے ابھی تو دنیا کے اندر آنے والے کو زندگی پسند ہے، آمنہ کے لال کو کتاب پسند ہے. مال پڑ رہی، اس کی برکت گھر میں تھی، رحمت ایسی، جوتے پڑ رہے اس کے. چلو بھائی تم فیصلہ کرو. میرے امی کی 6 تیزیں ختم ہو جائے گی ابھی 10 مہینے گزر گئے رمضان کو. کس گھر میں قرآن پاک ختم ہوا؟ بدنصیبی نہیں، قرآن کے حافظ قرآن بھول گئے، لعنت نہیں. میرا بھتیجا قرآن کا حافظ پڑھے اور میرے گھر کے اندر تو قرآن کی رہن پھیل ہوتی، میرے بچے بھول گئے. خدا کی پھٹکار نہیں. ہمیں تو سر اٹھا کے جینا نہیں چاہیے. ہمیں تو نگاہ آسمان کے اوپر کرنی نہیں. ہم تو اپنی ذات اور اوقات میں ہم ہیں کیا؟ سب کچھ تو اس نے کیا. آپ سے میرے سے ایک مطالبہ کرا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں پوجیو، عبادت کریو میری. دنیا میں جانے کا میں نے حق تمہیں سوا کر دیا. اس مٹی پر، اس گارے پر میں نے محنت کر کے جو انسان بنایا، 9 مہینے پروسیس، پھر میں نے دنیا کس لیے بھیجا؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اللہ کو ماننا، اللہ کو پوجنا، عبادت کرنا اپنے رب کی. مجھے ماننا جیسے پچھلوں نے ماننا، تمہارا بھی میرا پچھلوں کا رب. کیا بنو تاکہ دنیا کی زندگی سے تم کامیاب لوٹ کر میرے پاس آؤ. کون ہے بھائی یہ الیکشن پہ کھڑا ہے کہہ رہا مجھے ووٹ دو؟ یہ ہے کون؟ چھان تو کروا. تیرے جیسے 36 کر رہے ہیں، 10 آئیں گے ووٹ مانگنے کے لیے. ہے کون؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اکیلا دوسرا ہے کوئی نہیں، بے نیاز ہوں ہر چیز سے. نہ اولاد کی محتاجی، نہ بیوی کی محتاجی، نہ بیوی کی ٹینشن، نہ اولاد کی ٹینشن. ولم یکن له کفوا احد. میرے برابری کرنے والا دنیا کے اندر آئے کوئی نہیں اور قیامت آ جائے گی. ولم یکن له کفوا احد. میرے برابری کرنے والا کوئی آ ہی نہیں سکتا.
لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. کیا کرتا ہے؟ زمین میں نے بچھائی، آسمان میں نے بنایا، پانی میں نے برسایا، زمین سے ترکاریاں میں نے اگائی. فلا تجعلوا لله اندادا. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کیا لا سکو میرے علاوہ جن کو تو پکارتے ہو، اگر سچے لاؤ. جب یہ میں نے قرآن اتارا، کہہ رہا شاعر کا کلام ہے، ٹھیک ہے شاعر ہے، شاعری تو بندہ پڑھ سکتا، کلام تو نہیں بندہ اتار سکتا، شاعری تو کر سکتا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم شک میں ہو، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو اتارا اللہ نے عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے بندے پر، شک ہے؟ خداؤں کو بلاؤ، پیشواؤں کو بلاؤ، حقیق کو بلاؤ، ساری انسانیت کو بلاؤ، اولاد آدم کو بلا لو. فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. پورا قرآن نہیں، آل عمران نہیں، سورہ بقرہ نہیں، سورہ نساء نہیں، سورہ ہود نہیں، سورہ یونس نہیں، سورہ یاسین نہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جو قبروں میں چلے گئے انہیں لے آؤ، جو موجود ہے جانے والے انہیں لے آؤ، جو 20 سال کے بعد جائیں گے انہیں لے آؤ، جو قیامت تک آنے جانے والے لگے رہیں گے سب کو لے آؤ. جن کو پوچھو، کھڑی کو، بڑی کو، جیتی کو، جاگتی کو، درخت کو، شجر کو، پتھر کو، قبر کو، زندوں کو، مردوں کو، سب کو لے آؤ. تو اس جیسی کتاب میں ایک سورت ہے سورہ کوثر. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تو وہ سورت ہی مجھے ایسی بنا کے دکھا دو. نہیں کر سکتے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. آگے کھانا رکھو، چاول رکھو، بریانی رکھو، حلیم رکھو، سب کچھ فروٹ رکھ لو، سبزیاں رکھ لو، ترکاریاں رکھ لو. خدا ہو نا کر سکتے ہو. کہتے ہو زمین سائنس سے بنی ہے، یہ مخلوق ہے. پانی کا چھینٹا پڑا، مچھر پیدا ہو گیا، پانی کا چھینٹا پڑا، مکھی پر ایسا ہوئی. یہ سارے کھانے کی دشا کے رکھ لو. مجھے نہ بلاؤ، میرا مر کو نہ بلاؤ، جبرائیل کو نہ بلاؤ، میکائیل کو نہ بلاؤ، اسرائیل کو نہ بلاؤ، اسرافیل کو نہ بلاؤ، اللہ اکبر، گھوڑے کو نہ بلاؤ، ہاتھی کو نہ بلاؤ، مگرمچھ کو نہ بلاؤ، شیر ببر کو نہ بلاؤ. پھر کیا کرے؟ فرمایا میں ایک مکھی بھیجوں گا جو بنیادی ابھر کے آئے گی، تیرے سامنے کھانے میں سے ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے گی. اللہ اکبر. اگر تو میرا مقابلہ کر سکتا ہے جو مکھی ذرہ اٹھا کے لے کے جا، پھر اللہ کے بندے وہ مجھے ذرہ واپس لا کے دکھا. جب تجھے ایک مکھی کے روح میں ذرہ جائے واپس نہیں آ سکتا تو اللہ اکبر میری برابری کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ چہنا ہے سب میرے پاس میں اللہ کا تو نہیں کیا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا فَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا تُخْرِجُ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. اونٹ تمہیں بنا کے میں نے بنایا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. یہ آسمان کس نے بنائے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اے میرا بندہ جب میں تیرے سے اپنی سنائی دراگیری کے بارے میں پوچھوں گا تو اپنی زبان سے کہے گا میں نے نہیں بنایا، سارے کا سارا تو نے بنایا. تو ہے کیا؟ آج اچھائی برائی کے فیصلے کرتا ہے، آج جنت جہنم کے فیصلے کرتا ہے، آج زندگی موت کے فیصلے کی طاقت ہے انسان. تیرے پاس ہے کیا 4 لاکھ 5 لاکھ 100 ایکڑ زمین 200 300 بھارتی؟ مجھے دیکھ الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی موت کے مالک میں وهو
الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا، اے میرا بندہ آسمان زمین کا مالک میں، ہر چیز تو میرے کام ہے. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. عزت میرے قبضے میں ہے، جسے ذلیل کرو عزت کوئی نہیں دے سکتا، جسے عزت دو ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، جسے مار دو ذلہ نہیں کر سکتا، جسے زندہ رکھو مار کوئی نہیں سکتا. مجھے میری کیمیائی کی قسم ہے، چڑی سے لے کر اللہ اکبر سبحان تک، چڑی سے لے کر حاکم تک، انسان سے لے کے جبرائیل امین تک، سب کے عزت کا انتظام میں اپنے خزانوں میں کر رکھا ہے. وہ کیوں فرشتے کھانے پینے سے پاک ہے. اگر میں تیرے جسم پہ تھوڑا نکال دوں تو ٹھیک نہیں کر سکتا، میں اشوب چشمات کی بات کی بیماری دوں تو صحیح نہیں کر سکتا. اے میرے بندے، جسے نہ گنگا کر دو بلا نہیں سکتا، جسے نہ کوڑا کر دو سنا نہیں سکتا، جسے نہ اندھا کر دو دکھا نہیں سکتا، جسے نہ ہاتھ سے معذور کر دو پکڑا نہیں سکتا، جسے پاؤں سے میں لگڑا ڈولا کر دو سیدھا نہیں کھڑا کر سکتا ہے. تو ہے کون؟ جہاں دیکھتا ہے پڑے مارتا ہے، کبھی اس بدنی پہ، کبھی اس جرائے میں، کبھی اس چونٹ پہ. جہاں دیکھتا تو شرم ہی نہیں آتی، کردار کو انگلی اٹھاتا نہیں، میری تکلیف کو انگلی اٹھاتا ہے. پنیا کی لوالو آج میں بات بتا کے جاؤں، راز کی بات بتا کے جاؤں، پیسے کی ریل پھیل میں، دنیا کے عہدے میں، جو آپ کی سمجھ میں اندر بات نہیں آ رہی. آج ہمارے حالات بگڑے کیوں پڑے ہیں؟ حکومت نے کیے، پچھلی حکومت کرے گی، اگلی کر گئی، آنے والی کرے گی. جھوٹ. بیوی کے جھاگ سے میں تو نہیں آتا، ابا کے دابے میں تو نہیں آتا، ماں کے دابے میں تو نہیں آتا، استاد سے تو نہ ڈرا، پیر سے تو نہ ڈرا، تو کون کو سے ڈرے گا؟ ایک نظام اللہ کا، ایک نظام بندے کا. اللہ کے نظام سے ٹکرائے گا، اپنے نظام کو اللہ کے نظام میں لائے گا. رب العالمین کی قسم میں سمرے ہوئے حالات کا خدا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا. کیسے؟ میری شادی تو مامے کی ہونی چاہیے تھی، تائے کی ہو گئی. یہ سارے کا سارا کیا جو ہے وہ مولوی صاحب اللہ کا ہے. یہ سارے کا سارا کیا ہوا چٹا تھا ان کے ٹانگ ڈالتی. اور پھر کہتا ہے رشتے آسمان والا بناتا ہے، بندوں نے نہیں بنائے. کیا ہوا؟ اوے یار بیٹی پیدا ہوگی، اوئے ہوئے بیٹا کیوں نہیں ہوا؟ اور میرا نظام ہے، میں نے دی تو ہوتا کون ہے؟ ٹکر لی. دھی بھی کہنے لگی، رانی بھی کہنے لگی، ملکانی بھی کہنے لگی، امی بھی کہنے لگی، دادی بھی کہنے لگی. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اگر کاش بیٹا ہوتا. اللہ برباد ہے، میں نے اس کی گھر میں بیٹا رکھا ہی نہیں، تو کیسے بیٹا لے کے آتی؟ خبردار، شکرانے نعمت اور کفرانے نعمت نہ کرے. اندھی دو، گونگی دو، بوڑی دو، چار چلتے پہ ہاتھ پیر کے معذور ہو، جب میں تیری گود میں اتارو، اسے دیکھ کے مسکراتے کہ الحمدللہ. سبحان اللہ. محسن محمود حاجی صاحب، ایک بندہ جب مال تقسیم ہو رہا تھا جگہ دیا ہوٹلوں کے اوپر، کوئی کہہ رہے ماشاء اللہ 3 کلو کی لگا دے، کوئی کہہ رہے 4 کلو کی لگا دے. تیرے پاس اللہ اکبر نصیب ہوگی کریڈٹ کارڈ کی، لگا نہیں لگائی. سنارے کی دکان پہ چلا گیا 6 تولے دے دے، 10 تولے دے دے. کپڑے کی دکان پہ چلا گیا 4-4 ہزار کا کپڑا دے دے، 20-20 ہزار لاکھ روپے کے جوڑے سیلر میں لے کے آیا. اللہ، جب ان کی تقدیر بٹ رہی تھی تو میں اس وقت کہاں تھا؟ ایک سیانے بندے نے سن لیا، ہاتھ پکڑ کے اسپتال لے گیا. کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی باں نہیں، کوئی ٹیڈا کوئی بڈھا، کسی کی ٹانگیں کٹی ہوئی. اللہ اکبر. اب کہ اللہ جب ان کی تقدیر لکھی جا رہی تھی اس وقت میں کہاں تھا؟ اللہ جو کام کرے خیر والا ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بے شک، بے شک. بس یہ بے شک دکان پر بھی کہا کرو نا، بیوی کے سامنے بھی کہا کرو نا. جب ایک کی دکان پر داغ دیکھو، اپنی دکان پر مکھیاں جھاڑو، تب بھی کہا کرو نا بے شک.
اس وقت کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ مجلس درود شریف کے اندر جاؤں گا، جا کے سائیں سے پانی کی بوتل پڑوا کے لاؤں گا، سائیں سارے داغ میری طرف آ جائیں. جو اللہ کر دے بیٹے. کسی کو سوکھی کھلا کے رجاوے ہے، کسی کو گری پھرا کے رجاوے، کسی کو ننگا رکھ کے رجاوے ہے، کسی کو پہنا کے رجاوے. خدا کا قرآن کہتا ہے نہیں شکرتم لازیدنکم، میں تیرے جسم میں پھوڑے نکال دوں تجھے چلنے پھرنے کے، تجھے باتھ میں جانے کے قابل نہ تو چھوڑوں. خبردار تیری زبان سے جب تیرا حال پوچھے تو کہہ دیا کر الحمدللہ. نہیں شکرتم لازیدنکم، اے میرا بندہ جب تیرے پہ حالات آئے صبر کر کے دکھائے گا. مجھے کہیں کی بریائی کی قسم ہے، دنیا کی زندگی ہو کر سو کے اتر جائے گی، مرنے کی دیر ہاتھ تیرا ہوگا، دوسرا ہاتھ رحمت والا میرا ہوگا. اے میرا بندہ اگر تیرے پہ حالات آئے صبر کر کے دکھائیو. بس کہہ دے گا اگر کوئی پریشانی آئے زبان سے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے میرا بندہ اگر تیرے پر حالات آ جاوے تو زبان سے کہیو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اگر تیرے پر بیماری آ جائے حضرت یعقوب حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لینا، بیٹے کی جدائی آ جائے ایوب علیہ السلام کو دیکھ لینا، اگر تنہائی قید آ جائے یونس علیہ السلام کو دیکھ لینا، برادری کی مخالفت آ جائے تو نبی کو دیکھ لینا، قوم کی عقیدت دشمنی یاد آ جائے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لینا، فقر و فاقہ آ جائے آمنہ کے لال کی گھر والی عائشہ کے گھر کو دیکھ لینا. اگر تجھے یہ کتاب سمجھ آ گیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے دنیا کی زندگی میں جینے کا مجھے راضی کرنے کا تجھے ڈھنگ آ جائے گا. بات مدینے والی، کاروبار پاکستان کے دربری کا والا ہے. جتنی دیر مسجد کے اندر بیٹھے اللہ اکبر زبان سے سبحان اللہ نکلا، الحمدللہ نکلا، اللہ اکبر نکلا. میرا دل جب تک مسجد والا مزاج بازاروں میں نہیں ہو جائے گا، مسجد والا مزاج گھروں کے اندر نہیں ہو جائے گا، دنیا دار تبدیلی کا منڈی رونا روے. خدا پاک کی قسم ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کی سوچ کے اندر فکر کے اندر اپنی حالت سے بدلنے کا وقت ہو. مالک کائنات بھی اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے. کپڑا لینے کے لیے جائے کپڑے پہ توجہ، پتی چائے کے لینے جائے چائے پہ توجہ، دودھ لینے کے لیے جائے مکس نہ ہو توجہ، تیل لینے کے لیے جائے توجہ، دال لینے کے لیے جائے توجہ. اے میرا بندہ جب میرے سے لینے کے لیے آتا ہے اس وقت تیری توجہ کہاں چلی جاتی ہے؟ ماں میرے دربار میں ہوتا ہے، نظریہ سوچتے کان پر کبھی گھر میں کبھی نیند میں ہوتی ہے. دعا اللہ کا اکرام ہے، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے بندوں کا اکرام ہے. جب یہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے جب میں چل بھر دعا مانگنے کا طریقہ دیکھو ایسے ہاتھ بندے تک اور سر ندامت سے ایسے جھکا ہوا ہو، آنکھ سے آنسو نکل رہا ہو. پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر جناب آمنہ کے راز جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے، پھر اللہ کی تعریفیں کرے. سندھی میں، بروہی میں، بلوچی میں، پشتون میں، پختون میں، جس انداز میں نہیں زیادہ قریب آتی سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو. یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. اللہ اکبر. اے اللہ تو نے زمین بنائی، مالک تو زمین کا، مالک تو آسمان کا، میرا حکومت کا مالک تو عزتوں کا. یہ اللہ کی تعریف ہے. وسع کرسی السماوات والارض، آیت الکرسی پڑھ لیا تو اللہ کی تعریف. اس کے بعد خدا کی تعریف کرتے آمنہ کے لال پر درود، اللہ کی تعریف کرتے کرتے درمیان میں طرف اپنا مسئلہ کر دیا. تیری بیٹھک میں آیا، تیرے ڈیرے پہ آیا، تیری منی پہ آیا، تیرے حال کے اندر
خدا کے شیر حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، تینوں میں توبہ پہ بحث چھڑ گئی۔ الیکشن کوئی لڑے گا، ہارے گا کوئی، جیتے گا کوئی، بحث ہم کر رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، پاگل۔ ورلڈ کپ کون لے گیا، مین آف دی میچ کون لے گیا، چوڑیاں کس کی اتر گئی، گاڈے کس کے بک گئے، گھر کس کے اجڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک اوور کے اوپر میرا جیلو چھکے پہ پیسہ لگا، اس بال کے اوپر چھکا 10,000 روپے کا، 5,000 روپے کا، لوٹ مر نہیں گئے، ڈوب کے نہیں مر گئے، حلال کی کمائی جو بچیوں کے کام آنی تھی، بیٹوں کی امیدوں کے کام آنی تھی، باپ نے جوئے کے اندر ہار دی۔ خدا تیرے پہ رحم کیسے کرے گا، عوام تیرے پہ رحم کیسے کرے گی؟ سارا دن کاٹا گلیوں میں کثیرتا پھرتا ہے، رات کو چھت کے اوپر چڑھ کر کبوتروں کی دوڑ کے اندر پیسوں اکھاڑ کیا جاتا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے یہ نسل اگر تجھے بستر پہ لیٹ کے کہ تیری بیوی تجھے مصلے پہ بیٹھ کے دعا نہیں دے گی۔ ایک وقت آئے گا یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اللہ یہ سے اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے، تنگا مت بھٹکا مت۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ پیدا کس نے کیا تھا، کیا کر رہا ہے؟ اتنا اولاد کو ماں باپ نہیں سمجھاتے، مرید مرید کو نہیں سمجھاتا، استاد سبھی کو نہیں سمجھاتا، جتنا مکی مدنی نبی امت کو سمجھا کے گیا۔ اور خدا پاک کی قسم یہ سمجھانے کا طریقہ مالک کائنات نے بتایا۔ محبوب اگر تجھے تیرے امتی پیارے ہیں، تیرے امتی مجھے میرے بندے بڑے پیارے، ان کو جا کے اعلان کر دے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ بتائیو مجھے چھوڑ کر شیطان کی طرف نہ دوڑیو، اور تجھے بے حیائی کا تجھے دم پڑے گا، کپڑے اتارنے کا تجھے حکم کرے گا، گناہوں پر وعدہ کرے گا، کوئی نہیں اللہ نبی وارث ہے، کوئی نہیں کر لے، کچھ نہیں ہوتا، خبردار۔ نعرہ تکبیر، عظمت اسلام، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، دار مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اولیاء اللہ، الحمدللہ، اور الحمدللہ۔ منا ہے مجھے کہا تھا 12 بجے بیان، میں تو 11:30 کر دیا، ادھر سے ادھر 12 بجے کو کوئی یہ صبح والے 12 نہ بھائی میں تو 12 بجے 10 منٹ پہلے شروع کر دیا، 12 سے 1 بجے آپ نے کہا نا کوئی دعا کرنی ہے، کتنے بجے دعا ہوگی بھائی؟ جب اس کے 1 بجے گی انشاءاللہ دعا ہوگی۔ نتیجہ وطنی مجھے ایک مرتبہ سائی کا حکم آیا، سائی کا مجھے حکم آیا، کہا میں نے حضرت میں نے بھائی یوسف کا آرڈر بھی لوہے کا گارڈر ہوتا ہے، الحمدللہ امام سے وقت کی پابندی ہے، ٹیم بیٹھی نا پوری میں سمجھ جاتی ہے پوری، تو میں نے عوامی سے کرا لی سیٹ، عوامی سے جماعتی پروگرام تھا، مجھے راتوا لے گئے، تو مجھے کہا تھا آپ کا پہلا بیان ہے انشاءاللہ۔ 11:30 بجے کے قریب وہ گاڑی تھی عوامی ایکسپریس، 9:30 پونے 10 بجے وہ 11:30 کے قریب گاڑی تھی، کون کی 2-3 سال پہلے۔ اب میں نے تقریر شروع کی، میں تھک گیا، میرے پھیپھڑوں کی ہوا ختم ہو گئی، وہ 9:40 ہی بج رہے، میں نے کہا اللہ شروع کی تھی پتہ نہیں 8:40 سے 9:40، لیکن گھنٹے کی تقریر تو نہیں 2 گھنٹے کی ہو گئی، اور تھوڑی خالی ثابت ہو کر 7 بجے یاد ہے بڑی اچھا، آج بھی ہمارے محتم آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ شرمیلے ہیں، چھپے چھپے رہتے ہیں، ان کا ہار ان کی اجرت یہاں پڑی ہوئی تشریف لے کے آئیں گے انشاءاللہ بتاؤں گا ان کو۔ تو میں نے جب اور آدھا گھنٹہ تقریر کی تو خادم نے کھڑی دور سے دکھا، انہوں نے کہا پونے 12 پتہ نہیں پونے 11 ہو چکے ہیں، میں کہ کم وقت 9:40 بتا رہی مجھے، تو بتاؤ کس کے مطابق تقریر کریں گے، اس کے مطابق کرے ہوئے اس کے مطابق بابا جو جنہوں نے وہ دیکھی کرے اس کے مطابق، ہم نے وہ دیکھی اس کے مطابق کرے۔ اچھا قدرتی بات ہے، میرے سمجھ میں بات نہیں، مسجد کی گھڑی نہیں ٹھیک ہوئی کیا، امام ٹھیک ہو گئے، مؤذن ٹھیک
ہر مسجد کی گھڑی تین کی چیز پر انسان سنبھال کے رکھتا ہے، تین کی چیز پر توجہ نہیں ہوتا، اپنی حفاظت کرے گی، ایک ابا کرے گا یا تھوڑا کوئی گھر کے اندر بیٹھے بات کرے گا۔ یہ تو بابا جی انشاءاللہ 240 کی بھی امید رکھو، وابستہ ہے سجا سے امید ہے بہار، آپ نے کھائی کوئی نہیں، ہمیں کھلائی کوئی نہیں، بھوکی گاڑی جب تک مرضی چلتی رہے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت اسلام۔ بابا تمہیں پیٹرول کے ساتھ گاڑیاں چلتی رہے گی، آج صدیقی صاحب کی کرامت دیکھو، بغیر پیٹرول کے چل رہی ہے ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، اونچا کہو ذرا، سبحان اللہ۔ اونچا کہو تمہاری دھوپ کا لگ رہا ہے یہ میں جلدی فارغ کرتا ہوں۔ اللہ کے نظام کے ماتحت چلیں گے، ٹکرائیں گے پاس۔ تین اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے، کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے، آ جا۔ تین اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے، توبہ پہ بیٹھ چھڑ گئی۔ ایک کا نام مالک بن دینار، ایک کا نام حسن بصری، ایک کا نام شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ تینوں بیٹھے کون ہیں؟ کوئی الیکشن پہ بحث کرے گا، کوئی پاکستان کی حکومت پہ کرے گا، کوئی صفائی ستھرائی پہ کرے گا، کوئی میچ پہ کرے گا، کوئی کسی حالات پہ کرے گا۔ میں سوری توبہ پہ بحث ہوگی، اللہ اپنے بندوں کی توبہ کیسے قبول فرماتا ہے؟ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے تو پڑھا بندہ اللہ اکبر جب رو رو کے اللہ سے معافی مانگے، اس کی آنکھ سے آنسو نکل گئے، سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار کہنے لگے، میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ بندے کو گناہ پر احساس ہو جائے، احساس ندامت ہو جائے اور اپنا گناہ کرنے سے پکی توبہ کرے اور سچی توبہ کر لے، توبہ قبول ہو گئی۔ سارے مولوی کی کون مانے؟ مولوی کس کی مانتا ہے؟ اگر سارے مولوی ایک دوسرے کی مانتے تو پنو آپ کی علماء متحد نہ ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ خدا ہے، اتحاد العلماء، یکجہتی پیدا کرو۔ وہ کہ نہیں ایسے، وہ کہ ایک بوبو بیٹھی تھی، بوبو شیطانی بیٹھی تھی، ہمارے مہاجروں میں بوبو کہتے ہیں نا سیانی عورت۔ کبھی تمہارے گھر میں بھی بوبو بڑی عورت جو بات بات پر ٹوکے کرتی تھی، کھبے ہاتھ سے کھانے پر ٹوکتی تھی، کھڑے ہو کے پینے سے ٹوکتی تھی، حتیٰ کہ ڈوئی چلانے میں، ٹھنڈیا میں ڈوئی چلانے کے بعد ڈھکنے کے اوپر سالن والا چمچہ رکھنے کے بھی ٹوکا کرتی تھی۔ ایک بوبو جو ہنڈیا کے اندر چمچہ پھیرتے تھے اور ہنڈیا کے کنارے جوڑ تو کہتے تھے ٹھک 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 ڈانٹتی تھی، جس کو میں ہاتھ پھینکنا۔ اب تو الحمدللہ ماڈرن دور ہے، کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کے ہاتھ آمین فضل ربی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بوبو بیٹھی تھی کونے کے اندر، خدا پاک کی قسم اس کے کپڑے میلے ہوا کرتے تھے، کردار ڈالا ہوا کرتا تھا۔ یہ بوبو کون ہوا کرتی تھی؟ بہن کے گھر بیٹا پیدا ہوتا، بھائی کو نہیں پتا لگتا تھا کہ میری بہن پہ 9واں مہینہ۔ امی کا کرتی تھی جا مولوی صاحب اللہ سے گڑ پڑوا کے لے آ، امی جی بتا کیا کرے گی؟ تیری بہن کے بیٹا ہونے والا، تم ماں بننے والا۔ خدا کی قسم بھائی ایسا غیرت والا ہوا کرتا تھا، بہن جیسی حیا والی ہوا کرتی تھی۔ نئی نئی ڈورن کی گود آباد ہوتی تھی، بوبو کہتی تھی ایک اندر جا کے دودھ پلا، امی ابا نہیں دیکھ رہا، شور نہیں دیکھ رہا، پیرا نہیں دیکھ رہا، کیا کرتی تھی آسمان کے اوپر اڑنے والے پرندے تو دیکھ رہے، جا اندر چلی جا۔ خدا پاک کی قسم جب اندھیرے میں بتی بند کر کے کوٹھڑی میں ماں کی چادر کے سائے کے نیچے جب دودھ پیا کرتا تھا، خدا پاک کی قسم ہے یہ ہمارا نہیں بنتا بلکہ مسلح پہ کھڑونے والا اللہ کا بندہ بنتا تھا۔ بار بار جو بوبو کا کرتی تھی بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھائیو، کئی بار کے کھاؤ، ماں دسترخوان میں سے اٹھاتی، ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کرتی، اسے بھی دے اسے بھی دے، مل کے کھاؤ مل کے کھاؤ۔ جب پہلی روٹی ختم ہوتی ماں بھی دوسری روٹی پر انتظار کرتی، یا تو مغری اٹھائی پیالی اٹھائی چکے اٹھائی وہ وہاں شکر کرو ٹی وی جا کے بیٹھے، باتھ روم میں جا کے نہیں بیٹھے۔ ماں باپ پاک کی قسم ہے ہر پڑھ وقت کے ولی ہوا کرتے تھے، جب اپنے بندوں کو اپنے بچوں کو باہر نماز پڑھ کے آیا، کون سی مسجد کے اندر پڑھ کے آیا؟ ابا
ابا ہمارے مر گئے, ہمارے بھائی نے عادت ڈالی نماز کی, چھوٹے چھوٹے تھے, کبھی کبھی ڈنڈی مار دیا کرتے تھے, چھوٹے تھے نا نہیں, لاڈلے بھی تھے. نماز پڑھی, کہاں پڑھی تھی؟ پرانی مسجد میں. اچھا مولوی صاحب نے کون سی ضرورت پڑی تھی؟ اب امتحان ہے. مولوی صاحب نے وہ دعا پڑھی, پھاڑ کر کے منہ پہ پڑا تھا, نا وہ تو آبا صاحب پڑھی تھی, پیچھے میں کھڑا تھا, پکڑے گئے. اللہ کا بچپنے میں ڈر کم ہوتا تھا, باپ بھائی کا ڈر زیادہ ہوتا تھا. اب اللہ کی قسم لگائی کا ڈر زیادہ, خدا کا ڈر ہے ہی کوئی نہیں. چمک سلو تمہارے گھروں میں پھدک رہی موجے کر رہے ہیں. شام کو آؤٹنگ پہ جا رہے, آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں. یہ ساری چمک چھلو آئے, برقے اتارے ہوئے, ٹانگوں پر ٹانگ رکھی ہوئی, پورے 85 کلو کی نوجوانوں کی جنن بنی ہوئی ہے. عیدگاہوں میں سگل صورت ڈوب کے مر جاؤ, ڈوب کے مر جاؤ. آپ کی بات نہیں کرتا, خدا کے واسطے وہ لوگ موبائل پر کور ہے, ٹی وی پہ کور ہے, نیٹ پہ کور ہے. جس کو خدا نے غیرت کے پردوں میں ڈالا, اس کا کور تم نے اتار کے کہاں پھینک دیا؟ خدا پاک کی قسم, میرے جانوروں کو نہیں پتا تھا, گھر کی بلیوں کو نہیں پتا تھا گھر کے اندر کوئی بی رہتی ہے. اب تو چھڑے چھٹوں سے پوچھ لو, بچے سے پوچھ لو, یہ کس کی تھی, کہ فلاں کی تھی, فلاں گھر پہ نکلی. اتنا تو مسلمان اپنی غیرت کا, اللہ اکبر, اپنی غیرت سے ہمارا بے پناہ تو نہیں ہوا. خدا پاک کی قسم ہے, اپنی غیرتوں پہ پردے ڈالو, ورنہ اللہ ہماری حقیقتوں سے پردے اٹھائے گا. خانے وال بیٹھا تھا عبد الحکیم غالباً, پتہ نہیں کون سا دن تھا. اللہ کی قسم میں نہیں موبائل پر باتیں کروں گا. میرے پیروں میں بیٹھ کے مولوی صاحب سے پیر دبائی جاوے 1-1.5 گھنٹہ, کہ وہ اپنے لگے کہنے لگے مولانا امید ہے ہمیں آپ کام تو کوئی کہے گا کوئی نہیں, آپ کا واسطہ اللہ سے پڑتا ہے. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے مولانا اگر کوئی کام ہو, 4 ضلعوں کا تفتیشی ہوں, مرڈر کے کیس بناتا ہوں 4 ضلعوں, بڑے ضلعوں کے, اور وہ قتل کا کیس مرڈر کا میرے پاس آتا ہے, پھر میں اس کی تفتیش سے شہادت دیتا ہوں. کوئی آپ کا بندہ اس علاقے میں ذیل میں کرنے جا رہا ہے, کیا بات ہے. پھر اس نے میرے عزیزوں کا مولوی صاحب آپ قرآن کی, ایمان کی, اللہ کے رستے کی کارگزاری سنائیں گے, میرے سے گھروں کی کارگزاری سنو. کندھے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اس نے دادی پوتے کی, بہن بھائی کی, بھانجی مامے کی, ایسے کیسوں کی کارگزاری سنائی. خدا پاک کی قسم, دنیا کی لذت لینے کا لطف بھی میرا دل ختم ہو گیا. تو مر جائے گا. خیال آ جیسے دین سناؤں, 2 سڑا سے سن لو. 9ویں کلاس کا بچہ دوڑتا ہوا آیا, پاپا جی بریانی گرم مرچوں والی کھانا, سارا چاٹا اتر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی چھڑ لے لو. کسی کو بھوک میں سردی لگ رہی, کسی کو بھوک میں پسینہ آ رہا ہے, دونوں رستے کے باہر. اللہ اکبر. 10ویں کلاس کا طالب علم, بابو جی بننا 10ویں کلاس کا طالب علم دوڑتا ہے, امی 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 دھاڑ کر کے ماں سے لگ گئی. 15-16 سال کا بچہ ماں کے گلے لگا. بچے کے حیا والے اعضاء ماں کے حیا والے اعضاء سے ٹکرائے, اور ماں نے محسوس کر لیا اس کا حیا والا حصہ میرے سے لگ گیا, نکاح بھی ختم ہو گیا. کہاں گیا نگاہ. بیٹی آئی CMS کے امتحان دیا, بابا بیٹی کے حیا والے اعضاء باپ سے ٹکرائے, باپ کا ذہن 19-20 ہو گیا, ورنہ سیدھا ڈرون حملہ نکالا اوپر ہو جائے گا. دیور بھابھی کے لیے شیطان ہے, خبردار, بھابھی کو اس سے پردہ کرنا چاہیے. اللہ اکبر. 15 سال کا بھائی, 15 سال کی بہن, شریعت مطالعہ کہتی ہے خبردار, ایک دوسرے کو, دونوں سگے بہن بھائی ایک باپ کے خون کو, دونوں کو ایک کھٹڑے پر طرح بیٹھنے کی اجازت کوئی نہیں. 2 لڑکا لڑکی ایک کمرے میں, 30 کے درمیان شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے. اور سنو بھی, شراسۃ علی اوراد
من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کسی کے گھر نہ گھسیو، وحین تدعون ثيابكم من الظہیرہ، ظہر کی نماز دوپہر کا وقت کے لولے کا وقت، روٹی کھانے کے بعد یا دوپہر کا وقت آرام کرنے کا، کوئی کپڑوں میں کوئی ان کپڑوں میں کوئی ننگا، خبردار وحین تدعون ثيابكم من الظہیرہ، 18واں پارہ، خبردار تجھے اس وقت کسی کے گھر جانے کی اجازت کوئی نہیں، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جایا کرو، دوسروں کی بیٹھک میں جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ مشاہدے سے ثابت ہوا راتوں کی دوستوں کی بیٹھک، 4 بجے ہوٹلوں پر بیٹھنا، سوچو تو صحیح یار، 10 لاکھ روپے ولیمے پہ لگایا، 10 لاکھ جہیز میں 20، 4 لاکھ برات، 24-25 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جسے بیاہ کے لائے ہو، وہ صبح سے لے کر 4 بجے تک انتظار کری، تمہارے پاس وقت کو یہ بگاڑ آئے گا؟ دوست کو چائے نہ پلاؤ، اگلے دن کی دوست کی گود میں بیٹھ جائے گا، اسے روٹی نہ کھلاؤ، وہ تیرے پاس نہیں آئے گا۔ میرے پیارے کہ صبح سے تیری نسل کی، تیری عقل کی حفاظت کرنی، اس کا کوئی خیال نہیں۔ بس کیا کریں گی، جلدی فوت ہو گئی کینسر کے مرض میں، ان کو سمجھ 50 سال تیرے پاس رہی، 10 بچوں کی ماں۔ امریکہ سے لائی ہوئی چیز سمجھ آ گئی، برطانیہ سے لائی، جس کو اللہ نے تیری جیسی بنایا، تیری عقل میں تیری شکل میں برابر، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تو اس کے ننگ پنے کا مالک، وہ تیری ننگ پنی کا مالک، تو اس کے کپڑوں کا مالک، وہ تیری کپڑوں کی مالک، تو یہ سمجھ نہیں آئے۔ بس کیا کرے گی، طلاق ہوگی، مزاج نہیں ملے، کیا کرے، کتے سے تیرے مزاج مل گئے، بلے سے تیرے مزاج مل گئے، کبوتر سے تیرے مزاج مل گئے، طوطے سے تیرے، انسان سے تیرے مزاج نہ ملے۔ اولاد نکم بھی نکلی، طوطے کو کہہ رہے ہاں جی پڑھ بسم اللہ ہے، پوتے کو بھی کہا، کتے کو کہہ رہے سیکنڈ کرو، کتا ہاتھ ملا رہا ہے، بلی کو کہہ رہا ہے ہاتھ ملاؤ، بکرے کو کہہ رہا ہے سجدہ کر کے دکھاؤ، گائے کو کہہ رہا ہے سجدہ کر کے دکھاؤ۔ وارے انسان تیری عقل پر پردے پڑ گئے، تجھے جانوروں کو انسان بنا دیا اور اپنی نسل کو تم نے گلی میں کتا بنا دیا۔ عقل ہے؟ باندر کی فکر میں کرتا ہوگا، اپنے ناخنوں والے پنجے سے کھلے دکھا کر لعنت کرتا ہوگا، اللہ اکبر، مجھے سسرال جانے کا طریقہ سکھلایا، اولاد کو خدا کے گھر جانے کا طریقہ نہیں سکھلایا۔ یہ زندگی یہ دیا ہمیں دنیا کی روشن زمین ہے، اسے پزل کچھ ڈال دیا، جو دنیا بھی بن کے آیا تھا، آخرت بھی بن کے آیا تھا، جو کامیابی کا خزانہ بن کے آیا تھا، جو جنت کے وارث ہونے کی ضمانت دے کے آیا تھا، اس کا یہ حال کیا۔ دنیا دار تو دور کی بات، قرآن کے پڑھے لکھے قرآن کی پڑھتے سے بڑی بدنصیبی کیا ہوتی ہے؟ مولویوں کے گھروں میں قرآن نہیں کھلتا، حافظوں کے گھروں میں قرآن نہیں کھلتا، تبلیغیوں کے گھر میں قرآن نہیں کھلتا، مجاہدین کے گھر میں قرآن نہیں کھلتا، سلمی سے بھی قرآن کھولنے کو تیار کوئی نہیں۔ یہ زندگی ہے، سب کی بات نہیں کرتا، ناراض مت ہونا میرے پیارو۔ 2 آج ایسے کر کے جاؤ، ایک 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی، ایک قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنی، اور اس شام میں تو پڑھا لکھا کوئی نہیں، میں کیا کروں؟ میرے گھر تجھے پڑھنا نہیں آتا، دیکھنا تو آتا ہے کٹی، میرے گھر اترنا وضو کر لیا کر، دل کے بجا لے میرے آپ کے اندھیرے میں وضو کر کے یہ قرآن پاک ہاتھ میں لے لیا کر، یوں کھولا، ایک بوتل ایک یہاں دیا، سینے کا لگا لیا، کمالک کیمسٹری تو نے پڑھا دی، فزکس تو نے پڑھا دی، میتھ تو نے پڑھا دی، انگلش تو نے پڑھا دی، الہ العالمین ہر سبجیکٹ ہم مضمون پڑھ گیا۔ کتنا بدنصیب تیرا قرآن نہ پڑھ سکا، جس کے بارے میں ماں باپ نے حکم دیا، وہ تو میں نے ڈگری لے لی، جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے حکم دیا، میں اس کی ایک یاد نہیں کر سکا، الہ العالمین مجھے معاف کر دے، رو کے دکھا، اللہ اس قرآن کا مجھے بارش بنا، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین کی قسم ہے، اگر تیرے میرے رونے پر اسے پیار آ گیا،
بیویوں میں آپ نے بنائے, محاسوں میں آپ نے بنائے. ایک یاری میں بتاتا ہوں, یاری لگاؤ. نہ تمہیں اللہ کی قسم ابا منع کرے گا, نہ گورنمنٹ منع کرے گی, نہ یار منع کرے گا, نہ بیوی منع کرے گی. ایک یار, ایک یار, ایک یار. ایک کہنے پہ لگا لو, سکھی رہو گے زندگی میں بھی موت میں بھی. وہ یار کون سا؟ سارے کے سارے کام کے سن لو, پڑوسی کو ادب سے سن لو. ایک یار کسی نے یار بنایا, ٹائے گا, چاچے کا, پردیسی کا, پڑوسی کا. ایک یار بنا, اس یار کا نام ہے مسلح. اللہ کی قسم یاروں کی بیٹھک میں بیٹھنے والوں, روزانہ 2-4 منٹ مسلح پہ بیٹھا کرو. اللہ اکبر, 4-5 منٹ روزانہ بڑھا دو, کبھی 6 کبھی 7 منٹ بیٹھا کرو. یہ یار قبر میں چھوڑ کے آئے گا. خدا کی قسم مسلح سے یاری لگاؤ, جنت الفردوس میں چھوڑ کے آئے گا. یاری لگاؤ مسلح سے, اور ملے گا کیا؟ بازار میں جا دنیا ملے گی, مسلح پہ دنیا بنانے والا ملے گا. بازار میں جاؤ عزت کے نقشے ملیں گے, مسلح پر آؤ عزت کے نقشے بنانے والا ملے گا. کتنا پیار کرتا ہے آپ کو اندازہ ہے کتنا پیار؟ تینوں بزرگ کہنے لگے میاں توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ ایک کہنے لگا آنکھ سے آنسو نکل جائیں, ایک کہنے لگا رونگٹے کھڑے ہو جائیں, ایک کہنے لگے نہیں 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 سچی توبہ کرے. ایک بوبو بیٹھی تھی کونے میں, بوبو, اس کا نام تھا رابعہ بصریہ رحمہ اللہ علیہ. حسن بصری کا دور تھا. حسن بصری کہنے لگے یار جس کی اللہ سے زیادہ لیک سلائے اس سے پوچھ لو. تو تینوں نے کہا وہ بیٹھی بوبو, وہ پیمنٹ والی چادر کے اندر لپٹی شپٹی بیٹھی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ سن رہی تھی, کچھ سنا رہی تھی. تو حسن بصری کا بوبو یوں کھچے انداز میں کیوں نکتے مجھے, حسن بصری تجھے کیا ہے جب میں یار سے باتیں کرتی ہوں تو دخل دے دیتا ہے, کیا بات ہے؟ تجھے اچھا نہیں لگتا کہ اپنے یار سے باتیں کروں؟ اللہ, ایک عورت خبردار, کیا بھائی اب میرا یار سے بات کرنے کا وقت آ گیا, کچھ لینے کا کچھ دے گا. مسلح ڈال چپکے سے روئے, کبھی زور سے روئے, کبھی ہو کر کے روئے, کبھی رونے والی شکل بنا کے روئے, کبھی دیا کبھی دیا. اللہ قربانی جان مال تیرا عزتیں دے دے یا اللہ, دنیا میں کامیاب, اللہ مدینے کی موت دے دے, شہادت کی رتبے دے دے, خاتمہ ایمان پر دے دے, نیک اولاد دے دے, نیک بیوی دے دے. یہ اللہ سے مانگو. اس طرح کسی کا دھیان نہیں. بازار کے نقشوں سے گھر جنت نہیں بنے گا, قرآن کے نقشوں سے خدا کی قسم گھر جنت بنے گا. انہیں کا بوبو, میں نے کہا سر وزیر تھے اپنے کام کر, مجھے اپنے کام کرنے دے. میں نے کہا نہیں نہیں بوبو آج تیرے ایک مسئلہ پڑ گیا, ایک کام کر دے گا. کیا کہ یار اس وقت رابطے میں ہمارا بھی یار کبھی رابطے میں ہوا. میں حرم میں بیٹھا تھا تو مکی کے پاس میری ویل چیئر کو یوں کر کے آگے پیچھے لے گئے. میں نے کہا کہاں کو لے کے چلے؟ کہ شیخ عبداللہ ناصر سے ملانے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے صدیقی ہے. بڑی بات ہے. میں جلدی جلدی ویل چیئر علماء لے کے گئے. آگے شیخ بیٹھے ہوئے تھے, یوں نیچے رہے, ہاں پتلے سے 15 سال کے بچے کا جسم ہوگا ایسا. شیخ عبد الحنان الصدیق پاکستان, کبیر عالم, اردو بھی جانتے تھے. وہ جب وہ کھلے تو 1939 میں مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے. 1951 کے اندر حضرت مدنی, حضرت زکریا اور حضرت حسین, حضرت زکریا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی. کہاں کون ہے, کہاں سے آئے, اور ان کا عمل کیا تھا؟ زمزم پینا اور ایک ایک دن میں 55 طواف کرنا. ایسی چہرے پر صدیق کی نور نظر آ رہا. کہنے لگے کون ہو؟ تو ساتھ حضرت بہت بڑے خطیب ہیں, پاکستان سے ہیں, یوں ہیں یوں. کتنا سننے کو چلے ہوں گے, ہمیں کیا لینا. ایسا تھپڑ اوپر مارا اصلاح کا, سمجھ اس کی ہمیں مرچیں نہیں لگی, اس کی لذت محسوس ہوئی. عبدالحنان اندر جاتے تھے. بندے عاقل میں ہر بندے سے تعلق ہے, بندے کے بنانے والے پیدا کرنے والے خدا سے بھی تعلق ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں ہوں گے, ہمیں کیا لینا. کندھے پہ ہاتھ رکھ, میاں یہ بتاؤ اللہ سے کتنا تعلق ہے؟ اللہ سے کوئی الیک سلیک ہے؟ میاں عزت کون دیتا ہے؟ میں کہا اللہ. کا عزت کون دیتا ہے؟ اللہ. کا زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. دولت کون دیتا ہے؟ اللہ. تقویٰ پر اللہ. پھر بندوں سے تعلق کتنے بنا ہے کہ بندوں کی زبان پر ہے, اس کی زبان پر بھی ہے کبھی.
تعلق جانا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہاں مرنے کے بعد جانا کس کے پاس؟ وہاں جنت کون دے گا؟ وہ رضا کون دے گا؟ وہ حبیب کا ساتھ کون دے گا؟ کبھی ان سے تعلق کم بنا، اس سے تعلق بنا، واسطہ یہاں کا نہیں، واسطہ وہاں کا بناؤ۔ سارے کاموں کی سگنیچر تو وہاں سو رہے ہیں، بیٹھے کن کے قدموں میں، جو کچھ بھی صاف بند ہو جائے جاری نہیں کر سکتے، جنہیں گیس ہو جائے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تعلق خدا سے بناؤ، خدا سے، اللہ سے۔ جب واسطہ پڑھنا ہے، بیمار ہو جائے واسطہ اس سے، اولاد نہ ہو واسطہ اس سے۔ کہ تیری سلیٹ ہے، یار راستے میں ہے، کہاں ہے؟ کیا پوچھ کے بتا توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ کہنے کہ تیرے علم نے کچھ نہیں بتایا، بتا ہے، آنکھوں نکلے بتاتا ہے، روتے کھڑے ہوں بتاتا ہے کہ پکی توبہ۔ اچھا ٹھہر، حسن بصری پوچھ کے بتاتی ہوں۔ یوں کر کے اوپر دھیان کیا اور یوں کر کے ہنسنے لگی، واہ واہ حسن بصری سبحان اللہ۔ کیا ہوا؟ کہ اتنا سامنا نہیں ہونا کیا؟ کہ اگر آنکھ سے آنسو نہ نکلیں تو کیا توبہ قبول نہ ہوگی؟ بندے کے بالی نہ ہوں تو روتے کہاں سے پڑے ہوں گے؟ تو نے اندر جھانک کے دیکھا، سچی کر رہا، پکی کر رہا، جھوٹی کر رہا، ساڑیاں چھٹ ہماری چھوڑ، وہ بتا کیا کہتا ہے کہ عبدالحنان پڑھنے کے چلے جانا، خان کا نقص کر دیا، اقصی مسجد میں چلے جانا اور جا کر صحیح سیف اللہ کے قدموں پہ بیٹھ کے کہہ دینا، مالک کہتا ہے اگر آنسو نہ نکلے کوئی بات نہیں، روتے نہ کھڑے ہو کوئی بات نہیں، پتہ نہیں اندر جھاکا پکی کی کچی کی کوئی بات نہیں، الہی توبہ کیسے قبول کرتا ہے کہ بندہ جب اخلاص سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، اس کے ہونٹ بات میں جڑتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے توبہ 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 کرو، توبۃ نصوح سچی توبہ کرو۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مارکیٹوں میں پھرو، بازاروں میں پھرو، پوری دنیا کا چکر لگاؤ، جو تمہیں سچا ملے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ میں نہیں کہتا پیر محمد شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دو، میں نہیں کہتا عبدالرحمان کے ہاتھ میں، پیر سید اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ خدا پاک کی قسم ہے جس کی جو سچی جماعت کا سچوں کے ساتھ ہو، کائنات کے اندر نبی کی جماعت سچی جماعت ہے، جس پر جسے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون، جسے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، جن کا ذکر توریت میں زبور میں، جن کا ذکر میرے عزیزو اللہ اکبر ہر کتاب کے اندر آیا، قرآن میں آیا، اللہ نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوان، ابو بلال کریے مجھ سے راضی ہو گئے، خدا ان سے راضی ہو گیا۔ اب ان کا کردار، ان کی صورت جن میں نظر آئے، اللہ فرمائے ان کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ دین زندگی میں زندہ فرمائے۔